بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی کے دل کے وسوسے اور رب سے راز و نیاز کی باتیں۔ نمازی کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو 3 باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آسمان سے لے کر اس کے سر تک رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے۔ دوسرے، ملائکہ اس کو اس کے دونوں کندھوں سے لے کر آسمان تک گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ ندا کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے کہ اگر نمازی جان لیتا ہے کہ وہ کس سے راز و نیاز کر رہا ہے تو وہ نماز سے نہ پلٹتا۔ اس کی روایت محمد بن نصر نے اپنی کتاب الصلاۃ میں مرسلن کی ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ نفل کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً پہلی چیز جس کا حساب بندے سے لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ پس اگر نماز درست ہوگی تو بندہ کے جملہ اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دوسرے تمام اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھو کہ کیا میرے بندے کے اعمال میں نفل عبادتیں ہیں؟ اگر نفل عبادتیں ہوں گی تو ان کے ذریعے سے فرض کی تکمیل کر دی جائے گی، کیونکہ نفل فرض کی تکمیل کے لیے ہیں اور اصل تو فرائض ہی ہیں۔ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرائض کے ذریعے سے بندوں پر نعمت کی تکمیل اور اپنی رحمت نازل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی روایت ابن عساکر نے کی ہے۔ گناہوں کو مٹانے والی عبادتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز 5 گانا، دوسرے نمبر پر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ تینوں چیزیں ان گناہوں کو جو ان کے درمیان ہوئے ہیں مٹانے والے ہیں، بشرط کہ کبیرہ گناہ صادر نہ ہوئے ہوں۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ اس حدیث سے اور اس کے بعد والی حدیثوں سے نماز اور دیگر عبادات کی وجہ سے گناہوں کے مٹا دیے جانے کا جو ذکر ہے، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، نہ کہ کبیرہ، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے با اتفاق اہل سنت والجماعت توبہ ضروری ہے۔ نمازیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتلاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کیا کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی رہے گی؟ سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال نماز 5 گانا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ نماز صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نماز صغیرہ گناہ مٹا دیتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ ہود کی پارہ نمبر 12 اور رکوع نمبر 10، آیت نمبر 114، واقیم الصلاۃ طرفا النہار وزولا فم من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی پابندی کیجیے۔ دن کے دونوں کناروں اور رات کے قریبی ساعتوں میں یقیناً
نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس آیت کے الفاظ تارافا النہاری و زولا فم من اللیل سے پانچوں نمازوں کی طرف اس طرح اشارہ ہو رہا ہے۔ تارافا النہاری دونوں دن کے دونوں طرف میں، طرف اول سے نماز فجر اور طرف آخر سے نماز ظہر اور عصر، اور زولا فم من اللیل رات کے قریبی ساعتوں سے نماز مغرب اور عشاء مراد ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے ہی لیے ہے یہ آفر، یعنی مطلب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری تمام امت کے لیے ہے۔